بالله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المتبع في الأحوال والأقوال والأفعال وعلى آله وصحبه التابعين له في كل حال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے پڑھا بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آج ہم اور آپ مختار المساجد دیادرہ میں عالمی غیر سیاسی تحریک سنی دعوتی اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہیں اور حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے. آج آپ کے سامنے حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب جو کہ زیارت حرمین شریف طیبین کے لیے تشریف لے گئے، ان کی غیر موجودگی میں پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا. کچھ اہم باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جس آیے کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، رب قدیر اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ انہیں آزمایا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سیدھی راہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ الا ماشاء اللہ عذاب کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف وہی ہے کہ جو اچانک آئے اور ہمیں تباہ کر دے اور پھر وہ ختم ہو جائے، چاہے عذاب کسی بھی صورت میں وہی عذاب، یا پھر ہمارے مال میں کمی ہو جائے یہ عذاب ہے، ہمارے جسم میں صحت میں فرق آ جائے یہ عذاب ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، احادیث طیبہ پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ عذاب ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے، یعنی جو جس کا احساس ہوتا ہے، اور ایک وہ عذاب ہوتا ہے اور وہ سزا ہوتی ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ ایک غیر محسوس اور تباہ کن عذاب ہوتا ہے اور ایک محسوس تباہ کن عذاب ہوتا ہے.
قرآن مقدس میں جگہ جگہ آپ کو اس حوالے سے بہت ساری آیتیں ملے گی جس میں عذابات کا ذکر ہے، اور قرآن مقدس ایک ایسا کلام اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں رب قدیر نے پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے اس کا بھی ذکر اس کتاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پچھلی قومیں جب وجود میں آئی اور ان کے درمیان انہی میں سے جب رسول اور نبی تشریف لائے اور جب انہوں نے الہی دعوت ان کے سامنے پیش کی اور تبلیغ شروع کی تو سب نے ان کو جھٹلایا۔ کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے اور ان کے ساتھی ہو گئے، ورنہ اکثروں نے ان کو جھٹلایا، اور اس کی وجہ سے جب بہت مرتبہ انہوں نے جھٹلایا، ان کی نبوت کا انکار کیا، اس طریقے سے جس دین کو لے کر وہ آئے تھے اس دین کا انکار کیا، تو پھر کیا ہوا؟ قرآن ہمیں بار بار ان پر جو عذابات آئے اس کا ذکر ہمیں سنا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے۔ جب ہم ان عذابات کے حوالے سے سنتے ہیں تو ہم یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم تو الحمدللہ امت محمدیہ میں سے اسے ہم عذاب تو تصور کرتے ہیں، لیکن ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ چونکہ ہم امت محمدیہ میں ہیں اور رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور یقیناً یہ حق ہے کہ وہ عذاب جو پچھلی قوموں پر آئے کہ جن کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، یکسر وہ ختم ہو گئی، تو وہ عذاب اب ہم پر نہیں آئے گا۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عذاب صرف ایک طرح کا نہیں ہوتا، عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک محسوس ہوتا ہے اور ایک غیر محسوس ہوتا ہے۔ ہم امت محمدیہ غیر محسوس عذاب میں آج گرفتار ہیں، لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں۔ آپ دیکھیں پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے، حالانکہ جن کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کیا گیا وہ کیا تھی، وہ اکثر اگر دیکھیں تو وہ نعمت بھی نظر آتی، مثال کے طور پر سمندر کا پانی۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی، اس نے کشتی تیار کی اور کشتی کے ذریعے سمندروں کا سفر کرتا ہے، سمندروں کو چیرتا ہوا ایک پار سے دوسری پار نکلتا ہے، کبھی سمندری مخلوقات سے وہ رزق بھی حاصل کرتا ہے اور پھر کبھی اس کی تہ میں جاتا ہے اور اس کے خزانوں میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کے خزانوں میں ہاتھ ڈال کر پھر وہ اپنی زندگی کا گزر بسر آگے کی طرف رواں دواں کرتا ہے۔ لیکن وہی دریا، وہی سمندر اگر رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو پھر وہ عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں فرعون اور آل فرعون کے حوالے سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جب دعوت پیش کی، فرعون نے انکار کیا، رب کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے تو خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، اور پھر اس نے بہت ساری باتوں کا انکار کیا۔ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کر رکھا تھا، ان کو آزاد کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کو آزاد کرایا اور اسے لے کر جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کو بتایا اور آپ نے بارہا سنا، حضرت موسیٰ ایک سمندر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سمندر کی طرف پہنچے تو لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ اب کیا ہوگا، کہ وہ تو ہمارے پیچھے اور آگے سمندر ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا چلتے رہو، تو اللہ رب العزت نے اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اسی سمندر میں راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم اس کو پار کر کے نکل گئی، لیکن پھر فرعون نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ ہے اور اس کے فرعونیوں نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ ہے، وہ بھی اسی راہ پر چلنے لگے، اور جب وہ راستے میں پہنچے، بیچ راستے میں پہنچے، وسط راستے میں پہنچے، تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب یہ آیا کہ جو دریا حضرت موسیٰ کے لیے جس نے راستہ بنا دیا تھا، اسی دریے نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا اور ڈبو دیا۔ تو یہ ایک عذاب ہے جو محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قوم عاد کو دیکھ لیجیے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ یہ حضرت ہود جن کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور حضرت ہود نے ان کے درمیان تبلیغ کی تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو
قوم عاد پر اللہ رب العزت نے چنگھار کا ایک عذاب بھیجا اور اس عذاب کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ کیسے ہلاک ہوئے؟ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے، اب سورہ حاقہ میں آپ دیکھیں، اس کی آیتوں کو ملاحظہ کریں۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ قوم عاد پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک آندھی چلی۔ اب وہ بچنے کے لیے اپنے گھروں میں چلے گئے تاکہ اس آندھی سے بچ جائے۔ یہ آندھی ایسی تھی کہ جو اس کے مقابل میں آتا تو وہ اسے اڑا کر رکھ دیتی تھی، بلکہ اونٹ بھی ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے، بڑے بڑے پتھر بھی اس میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تاکہ بچ جائے، لیکن جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور عذاب آتا ہے تو پھر بندہ کہیں پر بھی چلا جائے وہ اس سے بچ نہیں پاتا۔ ان کے گھر بھی اڑ گئے، یہاں تک کہ اس آندھی نے سب کو ہلاک تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بھی ایک عذاب ہے جو محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ قوم ثمود کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ قوم نوح کو دیکھ لیجئے جن کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ کیسے غرق کیا؟ آسمان سے اتنا پانی برسا جیسے آسمان چھلنی ہو چکا ہو، اور زمین سے بھی پانی کے چشمے ابلنے لگے، اور وہ زمین چشموں میں تبدیل ہو گئے، اور فلک بوجھ پہاڑوں کی چوٹیوں تک وہ پانی پہنچا۔ اب وہاں پر حضرت نوح کے لیے کشتی تیار کرنے کا حکم ہوا تھا، تو جتنے بھی حضرت نوح کے ساتھی تھے، چرند تھے، پرند تھے، جتنے بھی جانور تھے، وہ سب حضرت نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جو ان کے ساتھ ہوئے سب نجات یافتہ ہو گئے، اور جو نیچے رہ گئے سب اس پانی میں ڈوب گئے، اور پھر وہ اس دنیا سے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ محسوس عذاب ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے اور جس کا احساس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مال میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، پھر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اسی مال میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ہم تندرست ہیں، تو یہ بھی ایک محسوس عذاب ہے کہ مال میں کمی ہو گئی، اولاد پیدا ہوئی، پھر وہی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ رب العزت کی مشیت سے۔ اسی طریقے سے ہم بہت ہی صحت مند تھے، لیکن پھر ایسے لمحے بھی آئے کہ ہم اس میں کمزور ہو گئے، ہماری صحت ختم ہو گئی۔ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو عذاب ہے اس حوالے سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ بس یہی عذاب ہے، اس کے علاوہ کوئی عذاب نہیں، لیکن یارو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ عذاب صرف یہی نہیں جو ہمیں محسوس ہو، جس کا ہمیں احساس ہو۔ ایک عذاب وہ بھی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور وہ کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں ایک استاد اور شاگرد کی گفتگو کے ذریعے، کہ جب شاگرد نے پوچھا اپنے استاد سے، دیکھیں نا ہم رات و دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے عبادتوں سے بھی دور بھاگتے ہیں، اس کا کہا نہیں مانتے، اس کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آتا، پھر بھی ہم عذاب میں گرفتار نہیں ہوتے، پھر بھی ہم مبتلا عذاب نہیں ہوتے۔ یہ کتنا بڑا میرے رب کا کرم ہے۔ تو پھر اس وقت اسی استاد نے اس کی زبان کو بند کرتے ہوئے اس سے جو سوالات کیے تھے اور سوالات کے ذریعے اس کو جو احساس کرایا تھا، وہ آج احساس ہمیں بھی پیدا ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے اور عذاب کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دیکھو اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو پھر استاذ نے اس کو خاموش کر کے پوچھا تھا، مجھے بتاؤ تم عذاب کہتے کسے ہیں؟ تم کس کو عذاب سمجھتے ہو؟ تم کس کو عذاب کہتے ہو؟ تو بتایا یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ تو انہوں نے وہی شمار کرایا جو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو استاذ نے اس وقت کہا، سنو، رات کے وقت جو ہم تہجد سے محروم ہوتے ہیں اور تہجد نہیں پڑھ پاتے، یہ بھی میرے رب کا عذاب ہے۔ بڑی بڑی لمبی راتیں میرے رب ہمیں عطا فرماتا ہے کہ کبھی آنکھ کھل جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یار اب تو نیند ہی نہیں آتی، ابھی بھی رات اتنی باقی ہے، لیکن پھر بھی بستروں پر الٹ پلٹ کرتے رہیں گے، کروٹیں بدلتے رہیں گے، لیکن پھر بھی مصلوں کی طرف ہم نہیں آ پائیں گے، رب کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم رات کے وقت مصلوں سے دور ہو جاؤ، حالانکہ تمہارے پاس وقت بھی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے اب نیند آنے والی نہیں
نہیں ہے, تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اب صرف کروٹیں ہوں گی اور بستر ہوگا, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم اٹھ کر مصلی کی طرف جاؤ, تم باوضو ہو کر مصلی پر آ کر 2 رکعت اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے ادا کرو. اگر دل تمہارا نہیں چاہتا تو سنو, یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے, اور یہ ایک ایسا عذاب اور ایک ایسی سزا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہی وہ عذاب ہے جس کو غیر محسوس عذاب کہا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا تم عذاب کسے سمجھتے ہو؟ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ بزاری کرنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہو زاری کرنا. اگر یہ تمہیں نصیب ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ تمہیں نصیب نہیں ہوتا تو سنو, یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے, بلکہ بتایا جاتا ہے, ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں تسبیح سے زیادہ اس کی بارگاہ میں گر گرانا اس کو زیادہ پسند ہے. تسبیح سے زیادہ گر گرانا, رات میں اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا, اور رب کو یاد کرتے ہوئے گر گرانا, پورے دن کا حساب کرنا. میں نے آج پورے دن یہ کام کیے, مالک کو مولا تو مجھے معاف فرما دے, تو مجھے معاف فرما دے, تو کریم ہے رحیم ہے. یہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر رات میں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے, تو یاد رکھیں تمہارا دن آوارہ ہو چکا ہے. استاد اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ تمہارا دن آوارہ ہو چکا ہے, اور یہ بھی میرے رب کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. ورنہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کو پکارنے والے بندے کل بھی اللہ کے قریب تھے, آج بھی اللہ کے قریب. لیکن آپ دیکھیں نا, کچھ اگر آہوزاری کرتے بھی ہیں تو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی, وہ لذت انہیں نصیب نہیں ہوتی. ورنہ ہمارے بزرگان دین تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی دیر اللہ رب العزت ان کے ہاتھ ابھی تو آسمان کی طرف اٹھے ہی ہوتے ہیں, واپس آنے سے پہلے ان کی دعائیں قبول بارگاہ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ کعبہ معظمہ میں تشریف فرما تھے. آپ نے دیکھا اس وقت حالت یہ تھی کہ قحط پڑا تھا, اور قحط کی حالت تھی تو وہاں پر لوگ کئی دن سے تو نماز استسقاء پڑھ رہے تھے. نماز استسقاء بارش نہ آنے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے میدان میں جا کے, اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں, پانی چاہنے کے لیے, طلب کرنے کے لیے, لیکن بارش کا نام و نشان نہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک وہیں کعبے کے پاس بیٹھے تھے, اتنے میں ایک شخص آیا جو سانولا تھا, اس کے جسم پر ایک چادر پڑی تھی. جب کعبے کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اور اس نے اس وقت دعا مانگی, اے میرے کریم رب, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 3 دن سے نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی بارش کا نام و نشان نہیں. اے میرے مالک, اگر کچھ بھی تیری بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ ہے تو یہ بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے, میرے مولا تو میری آوازداری کو قبول فرما لے اور مکے والوں کو بارش عطا فرما دے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے دعا سنی, اس وقت بادل کو دیکھا تو کوئی نام و نشان نہیں کہ بادل سے پانی گرے اور پانی برسے, لیکن جیسے ہی اس نے دعا مانگی ابھی تو ہاتھ اٹھے ہی تھے, اللہ رب العزت نے بادل بھی بھیجے اور ساتھ میں بارش بھی بھیج دی, ساتھ میں بارش بھی بھیج دی. اور پھر جب بارش ہوئی تو اللہ کے وہ بندے حضرت عبداللہ بن مبارک اس بندے سے بڑے خوش ہوئے. ایک لمبی روایت ہے, اگر میں یہاں اس روایت کو ہی پیش کروں تو وقت کافی گزر جائے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے کے بعد اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی اگر ہمیں توفیق نہ ہو تو سمجھ لیں اللہ ہم سے ناراض ہے, اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی یہ توفیق نہیں ملتی کہ ہم اپنے گناہوں کو اپنے رب سے معاف کرائیں. استاد اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ مسجد سے قریب سے گزرنے کے باوجود مسجد کی طرف رخ نہ کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیں نا, اکثر گاؤں سے, اس گاؤں کی بات نہیں کرتا, اکثر جگہوں پہ اور اہل سنت و جماعت میں اکثر یہ کمی آج نظر آ رہی ہے. اذان کی صدائیں کانوں سے ضرور ٹکرائیں. اذان کے وقت, نماز کے وقت مسجد کے دروازے سے گزرے گا, اور کچھ تو اتنے بے حرص ہیں اور اتنے بے غیرت ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, وہ مسجد ہی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, پھر بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں پہنچے.
اور اپنے رب کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. استاد اپنے ساکن سے کہتے ہیں مسجد قریب ہو, اذان کا وقت بھی ہو چکا ہو, نماز کا وقت بھی داخل ہو چکا ہو, ایسے وقت میں اگر ہمارا دل نہ چاہے کہ ہم مسجد میں جائیں اور نماز ادا کریں تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے. یہی غلام حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو غلام دیکھا تھا نا, یہ غلام تھا. جب اس نے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی تو آپ نے اس کو بڑا پسند فرمایا. کہتے ہیں اس کو دیکھا رات کے وقت وہ جاگ کہاں رہا ہے, اس کے گھر کو انہوں نے دیکھ لیا. وہ ایک شخص کا غلام تھا. کہتے ہیں رات میں نشانی کر لی کہ ہاں یہ اس کا غلام ہے. صبح ہوئی تو اس کے گھر پہنچے اور پھر اس نے دیکھا اس کے آقا نے, اس غلام کے آقا نے کہ عبداللہ بن مبارک میرے دروازے پر ہیں. تو بڑے خوش ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے. کہا میں غلام خریدنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, میرے پاس بہت سارے غلام ہیں. اور پھر جب اس نے غلاموں کو آواز دی تو آئے دوڑتے ہوئے, سب دوڑتے ہوئے وہاں پر آئے اور سب کے بارے میں اس نے بتلایا یہ ایسا ہے, یہ اس کام کا ہے, اس میں مہارت رکھتا ہے, یہ اس میں صلاحیت رکھتا ہے, یہ کام کا ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ سارے نہیں چاہیے. تو کہا حضور یہ سب کام کے تھے, اب ایک ایسا ہے جو کام کا نہیں ہے لیکن میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں. ایک ایسا ہے جو کام کا نہیں ہے, میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھ پر بھاری بھی نہیں ہے, جو ملتا ہے کھا لیتا ہے اور جو خود سے کماتا ہے اسی سے کھاتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ رات میں جب اس کے کمرے سے گزرتا ہوں تو اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں. نمازوں کا بھی پابند ہے اور دین میں وہ میری خدمت بھی کرتا ہے. میں اسے بیچنا نہیں چاہتا. تو کہتے ہیں اس کو بلاؤ تو صحیح. تو کہتے ہیں جب اس کو بلایا تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا مجھ کو یہی چاہیے. کہ حضور میں یہ تو بیچنا ہی نہیں چاہتا, اس کی وجہ سے تو مجھے برکتیں حاصل ہیں, اس کی وجہ سے تو مجھے برکتیں حاصل ہیں, میں اسے بیچنا نہیں چاہتا. تو کہا بیچنا ہوگا, اگر میرے کہنے سے نہیں بیچتے تو پھر انہوں نے نا اپنے وقت کی بڑی بڑی شخصیتوں کا نام لیا. میں اس کو لاؤں گا تمہارے پاس, میں اس کو تمہارے پاس لاؤں گا اور پھر کہوں گا اور پھر اس غلام کو خریدوں گا, اس سے بیشتر کہ وہ تمہارے پاس آئے تم مجھے یہ غلام دے دو. کہا حضور ایسا نہ کریں. بات جب بڑی تو کہا ٹھیک ہے میں یہ غلام آپ کو دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کو لے کر نکلے اور کہا کہ چلو فلاں شخصیت کے گھر ہم کو جانا ہے اور وہیں پر جا کر ہم آرام کریں گے. کہتے ہیں کہ جب راستے سے گزر رہے تھے نا تو غلام نے پوچھا حضور اتنے سارے غلام آپ کے سامنے موجود تھے, اچھے سے اچھے تھے, سب ماہر تھے اپنے اپنے الگ الگ کاموں, باصلاحیت تھے, ان کو نہ خریدا, اس نکمے کو کیوں خریدا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے جب انہوں نے پوچھا تو پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں. کہا حضور بتانا ہوگا. تو پھر وہی بات بتائی کہ میں نے کعبے کے سامنے تمہیں دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے, میں نے تم کو پسند کیا اس لیے میں نے تم کو خریدنا چاہا. اب بات تو ظاہر ہو گئی, وہ تو راتوں میں عبادت کرنے والا تھا, لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والا نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ راستے سے گزر رہے تھے کہ مسجد آئی اور اس نے جب مسجد دیکھی تو کہا حضور اگر آپ اجازت دیں, چونکہ اب تو میں آپ کا غلام ہوں اور آپ میرے آقا ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کے اس گھر میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لوں. تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ چلو ہم جس کے گھر جا رہے ہیں نا وہیں پر ظہر کی نماز ادا کریں گے, وہیں پر آرام کر لیں گے. کہا حضور مجھے یہ بتائیں کہ وہاں تک ہم پہنچیں گے بھی یا نہیں. کیسے غلام تھے, کیسے غلام, یہ غلاموں کی شان ہے یار. کیسے غلام. کا حضور مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ ہم ان کے گھر تک پہنچیں گے بھی یا نہیں. عبداللہ ابن مبارک کچھ نہ بول سکے. کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, اجازت ہے. کہتے ہیں دونوں اندر چلے گئے, دونوں نے نماز پڑھی. عبداللہ ابن مبارک فارغ ہو گئے, وہ جلد فارغ نہ ہوا, اور جب فارغ ہوئے تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے عرض کی, یا اللہ میں تو اپنے معاملے کو لوگوں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اب ظاہر ہو چکا ہے تو میں یہاں رہنا پسند بھی نہیں کرتا. اے میرے مالک مجھے اپنے قریب بلا لے. کہتے ہیں اسی وقت اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر. دیکھیں یہ غلام ہے, انہیں کہا گیا کہ نماز ظہر ہم اس فلاں شخصیت کے گھر جا کر ادا کریں گے, لیکن یہ غلام ہے کہ مسجد کے قریب سے گزرے اور اللہ کے گھر کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے اور پھر ہم اندر داخل نہ ہو تو اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک غیر محسوس عذاب ہے جو ہمیں عذاب محسوس تو نہیں ہوتا, لیکن یاد رکھیں اذان کی آواز آنے کے بعد بھی اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہونے کے بعد بھی اگر ایک موبائل اگر ہمیں نماز سے روک رہا ہے
اور غیم اگر ہمیں نماز سے روک رہی ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ ہم سے بہت ناراض ہے اور اللہ کا یہ عذاب ہم پر مسلط ہو چکا ہے. بس اتنا ہے کہ یہ عذاب ہمیں محسوس نہیں ہوتا, یہ غیر محسوس عذاب ہے جس سزا میں اور جس عذاب میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں. استاد نے اپنے شاگرد سے کہا قرآن قریب ہو اور قرآن کی تلاوت نہ کر سکو, اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم عذاب کس کو سمجھتے ہو؟ قرآن قریب ہو اور قرآن کی تلاوت نہ کر پاؤ, یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور یہی بات آپ دیکھیں, پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ ڈاکوں میں قرآن ہوتا تھا, گھر ہی میں قرآن ہوتا تھا, مسجدوں میں قرآن ہوتا تھا. میرے رب نے اتنا کرم فرمایا کہ اسمارٹ فون عطا فرمائے اور ایپلیکیشن کی صورت میں اب قرآن ہم سے اور زیادہ قریب ہو گیا, بلکہ ہماری جیبوں میں آ گیا قرآن. لیکن پھر بھی ہم کتنے محروم ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت سے آج بھی محروم. قرآن اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ کس قرآن کی بات کر رہا ہوں میں؟ وہ قرآن کہ جس کی آیتوں کو جب مومنوں پر پڑھا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا, جب قرآن کی تلاوت ان پر کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے. وہ قرآن جب اس کی تلاوت سے ہم معروم ہو جائیں تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایک بات یہاں پر قرآن کی آئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, قرآن کی تلاوت کیجئے اس لیے کیجئے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آمینہ کے لال کو بڑی پسند ہے, بڑی پسند ہے یہ آواز. قرآن کی تلاوت کرنا میرے آقا کو پسند ہے, اللہ کے رسول کو پسند ہے. اس حوالے سے ایک روایت ملازم قاری عباس, تقریباً یہی نام ہے, کہتے ہیں کہ وہ حجاز میں رہتے تھے اور حجاز سے پھر وہ روانہ ہوئے مصر کی طرف پہنچے. جب مصر پہنچے اور انہوں نے آرام کیا تو رات میں میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے. اللہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری صورت میں کسی کے خواب میں آ سکے, اس نے مجھے ہی دیکھا. میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو کیا کہا؟ ابو العباس کس لیے تم نے حجاز چھوڑ دی؟ کیوں حجاز چھوڑ کر چلے گئے؟ کتنا اچھا تھا کہ تم میری قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے, کتنا اچھا تھا, اور تم حجاز چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو تلاوت پسند ہے. اور یہ روایت ہمیں اس بات کی طرف بھی گامزن کرتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جاتے ہیں. حضور آج بھی سن رہے ہیں. وہ تلاوت تو حضور کے روزے انور کے پاس کر رہے تھے, اور روزے انور کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا, اور وہ بھی کئی فاصلے پر, کیونکہ وہاں پر کئی دیواریں موجود ہیں, پردہ بھی موجود ہے, اس کے باہر سے تلاوت کی آواز میرے مصطفیٰ سن رہے. الحمدللہ میرے سنت کا تو یہ عقیدہ ہی ہے نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کہ انہوں نے تو قبر انور کے پاس پڑھا تو حضور نے سنا. میرے آقا کی قوت سماعت کا تو عالم یہ ہے, اگر اس مسجد میں بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں تو مصطفیٰ کریم کا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, گانے لالے کرامت پہ لاکھ, ان کی سماعت کا عالم یہ. تو کہتے ہیں کتنا اچھا تھا کہ آپ وہاں پر قرآن پڑھ رہے تھے, حجاز سے چلے آئے, مصر چلے آئے, تم یہاں کیوں چلے آئے؟ کہ حضور ناراضگی کا اظہار کر, تمہیں تو وہیں رہنا چاہیے تھا. جو شاگرد آپ کے ساتھ تھے نا, تو شاگردوں نے پوچھا حضور آپ نے حضور کے روزے انور کے پاس کتنا قرآن پڑھا ہے؟ کیونکہ وہ رونے لگے, اور جب روئے تو شاگردوں نے کہا حضور رو کیوں رہے ہیں, کس وجہ سے آنسو بہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور خاتون تشریف لائے اور مجھے یہ کہا. شاگردوں نے پوچھا حضور آپ نے قرآن پڑھا کتنا ہے ان کی قبر انور کے پاس؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا 1000 مرتبہ میں نے قرآن کی تلاوت. 1000 مرتبہ. یہاں پوری زندگی میں 2 ختم نہیں ہوتے, 1 ختم نہیں ہوتا. رمضان کا مہینہ آتا ہے, اس وقت شوق پیدا ہوتا ہے, اس میں بھی ادھورا رہ جاتا ہے, اور وہاں 1000 مرتبہ قرآن کی تلاوت ہوئی. کس قدر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. تو یارو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن اٹھا کر ہم روزانہ 1 رکوع یا 2 رکوع اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا کر, اور رب تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کریں. یاد رکھیں قرآن سامنے ہو, قریب ہو, اور پھر بھی اٹھانے کی توفیق نہ ہو تو اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا. اسی
اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں. ہمارا دل دنیا میں مست ہو گیا, دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی, آخرت سے ہم غافل ہو گئے. استاد نے اپنے شاگرد سے کہا اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں آخرت کی محبت ہونی چاہیے تھی, آخرت کی محبت نہ رہی, تمہارے دل میں دنیا کی محبت داخل ہو گئی, اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ عذاب ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف وہی ہے کہ جو ہمیں ابھی آ کر اچک لے, ہم تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, خاکستر ہو جائیں, اسی کو عذاب کہتے ہیں. یا ہمارا مال چھین لیا جائے, ہماری اولاد چھین لی جائے, یہ ہمارے لیے عذاب ہے. عذاب صرف یہی نہیں ہے, یہ محسوس عذاب ہے, اور ایک غیر محسوس عذاب کے اتنے آسائش اور اتنے اسباب ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے رب سے قریب نہ ہو پائیں, تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے. قریب اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کی, اس کو سمجھنے کی کوشش کی. سنی دعوت اسلام کی یہ تحریک اسی بات کا درس دینا چاہتی ہے, جو دور ہو چکے ہیں اپنے رب سے, وہ رب سے قریب ہونے کی کوشش کی. اور یاد رکھیں, بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ رب سے قریب ہو, تو پھر اس کے لیے ایک ہی کام ہے, وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ رب العزت سے قریب ہو جائے. لیکن افسوس کی بات ہے, آج یہی ہم سے نہیں ہو پا. ہم پوری دنیا کو جھکانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو جھکا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. نہیں ہوگا جب تک کہ یہ پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکنا. اگر ہم سب کو جھکانا چاہتے ہیں, پوری دنیا کو جھکانا چاہتے ہیں, تو ایک ہی فارمولا ہے. اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو دنیا ہمارے قدموں کو بوسہ دے گی, دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ صرف اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں گرا دے, جھکا دے, پوری دنیا اس کے قدموں میں گر جائے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے عبادت کریں, اور اللہ رب العزت کے ذکر سے ہم اپنی زبان کو آشنا کریں, اس کی لذت کو حاصل کریں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو آج کی اس اجتماع کا درس یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں, اور یہ جو غیر محسوس عذاب اور غیر محسوس سزائیں ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس سے نجات کی کوئی صورت اختیار کریں, تاکہ اللہ رب العزت اس عذاب سے بھی ہمیں بچائے, اور اس عذاب سے بھی ہمیں بچائے, اور ہماری حفاظت فرمائے. اور یہی باتیں ہمیں اپنی اولاد کو بھی بتانے کی ضرورت ہے, اور انہیں یہ درس دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹا دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر رب کی بارگاہ میں اگر ہم جھک گئے تو اللہ رب العزت پوری دنیا ہماری گود میں سمیٹ کر رکھ دے گا. بس ایک ہی چیز ہے, اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں, اور رب اسی وقت راضی ہوگا جب ہم اپنا سر اس کی بارگاہ میں جھکا دیں. اور افسوس کی بات ہے, باپ نماز پڑھتا ہے, بیٹا نماز کے لیے تیار نہیں, اور باپ بھی رونا روتا ہے کہ کیا کروں, میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. اس کے لیے یہی فارمولے ہیں, اس کو سمجھایا جائے بار بار. اسی طریقے سے گھر میں بھی اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو گھر میں بھی ہم یہ باتیں بتائیں کہ ہمارے گھر میں عذاب کس قدر ہے اللہ رب العزت کا. اب دیکھیں نا, ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے عورتیں نماز سے جی چھڑاتی ہیں, اور وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اور اسی کی وجہ سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو, اللہ ہم سے راضی بھی ہوں, اور اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ بھی رکھیں, تو بس یہی ایک فارمولہ ہے, ہم اپنے رب سے قریب ہوں. اور رب سے قریب ہونے کا بہترین اور واحد ذریعہ اس کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے. جس دن ہم نے اچھی نیت سے سر جھکا دیا, اور یہ سر جھکانا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, یاد رکھیں دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علی